बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़ार पादर साहब की सरपरस्ती में और मैयत में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, वो जो हालिया दिनों में पिछले कई सालों से ये बिल चल रहा है और हालिया दिनों में उस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से। पहले सेनेट में पास हुआ, फिर कौमी असम्बली में, और अभी भी कुछ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में और बाकी कुछ कमेटियों में यह भी ज़ेर बास है। इसका ट्रांसजेंडर एक्ट ये क्या है? असल में मगरिब जो भी बात करता है, हमारे मुसलमानों को इंग्लिश ज़ुबान में वो ज़हनी ग़ुलामी में प्रो लोग उसकी फ़जीलत व अहमियत बताना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट, अब ये जो उर्फ़ आम में जिन आबाब को या जिन लोगों को हिजड़ा कहा जाता है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम हमने बनाया और इसको इतना हवा बना के पेश किया जा रहा है कि शायद मगरबी दुनिया ने जब से दुनिया वजूद में आई है पहली मरतबा कोई हिजड़ों के हुकूक की बात जो है वो की है। इस्लाम ने 1450 साल पहले ये सारे बातें तय कर दी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फ़ुक़हाए इस्लाम ने बाकायदा इस पर फ़िक़ह की किताबों में बड़ी लंबी चौड़ी बात फरमाई है। मर्द और औरत की तशख़ीस कैसे होगी? तो साहिब हिदाया ने, अल्लामा मरग़ीनानी ने जो बात लिखी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हदीस नकल की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलल्लाह, जो आदमी खुनसा हो और जिसमें दोनों अलामात मर्द और औरत वाली पाई जाएँ तो उसकी विरासत का फ़ैसला कैसे होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस उज़्व से वो पेशाब करता है उसके मुताबिक, यानी अगर उसमें दोनों आज़ा हैं, औरत वाले भी और मर्द वाले भी, तो जिस उज़्व से, यानी अगर वो मर्द वाले उज़्व से पेशाब करता है तो फिर विरासत में मर्द वाला फ़ैसला किया जाएगा, यानी वो खुनसा मुशाबे बिर रिजाल होगा। और अगर वो औरत वाले उज़्व से पेशाब करता है तो फिर वो खुनसा मुशाबे बिन निसा होगा और उसकी विरासत भी इसी पर जो है वो तकसीम की जाएगी। और तीसरी जो बात है वो है खुनसा मुश्किल, और इस पर फ़ुक़हा ने पूरी बात की है। यार लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता है ना कि भाई जिन्स तब्दील हो गई, वो नादरा का सिर्फ मिल गया तो उसके हुकूक को जो है वो सारे हुकूक मिल गए। अरे भाई, उसने नमाज पढ़नी है, वो कौन सी सफ़ में खड़ा होगा? उसको गुस्ल देना है, अगर वो फौत हो जाए तो गुस्ल का तरीक़ाकार क्या होगा? उसके जितने बाकी शरीआ काम है वो सारे जो है वो क्या होंगे? फ़ुक़हाए इस्लाम ने आज से सैकड़ों साल पहले इस पर सारी गुफ्तगू की है और सारी फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है। ये बिल तो सिर्फ हिजड़ों का नाम लेके हम जिन्स परस्ती, और इसकी सबसे ज़्यादा वाज़े और बिल्कुल रोशन मिसाल ये है कि अमेरिका में भी ट्रांसजेंडर बिल जिस तंजीम ने पेश किया है LGBT, तो ये मुखफ़फ़ है वो सारी हम जिन्स परस्तों में कि ये जो L है, ये जो औरतें हम जिन्स परस्त हैं ये उनके मुखफ़फ़ है, और जो G है ये जो मर्द हम जिन्स परस्त हैं उनका मुखफ़फ़ है। तो ये तो तंजीम ही बाकायदा इस्लाम मुखालिफ। और जब तंजीम इत्तेहाद उम्मत ने यहाँ जिस तरह भी, ज़ाहिर है उन पर यह तवक्को तो नहीं कि उन्होंने ये सब कुछ पढ़ते हुए ही उलमा इकट्ठे करके जो है वो इसके मुज़मरात को सामने रखने के बावजूद भी फतवा दे दिया। ज़ाहिर है उन्होंने अनजाने में यह फतवा दिया, लेकिन उसको पूरे यूरोप में उसी तंजीम ने, जिस तंजीम ने LGBT नामी NGOs ने तंजीम इत्तेहाद उम्मत के उलमा का इजलास करके वो फतवा लिया, फिर यूरोप में बाकायदा उसे कहा कि पाकिस्तान में कौम लूत के अमल की मजम्मत की जाती है, लेकिन हमने चंद मुस्लिम उलमा से भी इस अमल पे फतवा ले लिया है, जदीद ज़हन के जो हामिल उलमा हैं। तो इसके बाद बात तो ट्रांसजेंडर एक्ट में कोई बात करना, कोई तहकीक करना, ये तो बिल्कुल एक तहसील हासिल होगा और फजूल सी बात होगी कि ये हम जिन्स परस्तों का कानून पेश करने की कोशिश की गई। और मुझे ज़्यादा शिकवा जो है वो ये है कि PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो शराब के मामले में सारी इकट्ठी हैं। वैसे उनको PTI को पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क के लिए ख़तरा लगती हैं, पीपल्स पार्टी को नून लीग और PTI मुल्क के लिए ख़तरा लगती हैं, नून लीग को पीपल्स पार्टी और PTI मुल्क के लिए ख़तरा लगती हैं। लेकिन इस बेगैरती पे समझ से मावरा है कि तीनों जमातें जो हैं, शराब का बिल हो, तीनों इकट्ठी हैं कि जनाब शराब का बिल जो है वो हराम होने का पास नहीं हो सकता। ट्रांसजेंडर एक्ट हो तो फिर तीनों जमातें इकट्ठी हैं, कोई मसला नहीं है, ना PTI को नून लीग से कोई मसला है, ना नून लीग को पीपल्स पार्टी से मसला है। लेकिन हैरत तो होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, उनको हमेशा जब बिल पास हो जाता है तब उनको खबर होती है, यानी बाकी हर मामले में इमरान यहूदी एजेंट है,
فضل الرحمان کو کئی سال پہلے یہ خبر تھی، پیپلز پارٹی غدار تھی، فضل الرحمان کو کئی سال پہلے خبر تھی، نون لیگ جو ہے وہ ملک دشمن ہے تو فضل الرحمان کو کئی سال پہلے خبر تھی، تحفظ ختم نبوت کا بل نون لیگ نے پیش کیا، بڑی عجیب منطق ہے، فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ بالکل سمجھ ہی نہیں آئی، جب وہ بل پاس ہو گیا تب ان کو پتہ چلا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب ٹرانسجنڈر ایکٹ قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہو گیا یہ بل، تب مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنکھ کھلی۔ حضرت آپ اسلامی نمائندے ہیں، آپ کو ان باتوں کی، اور اب بھی حضرت کا ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ہم باہر کے علماء سے، یعنی قومی اسمبلی میں تنخواہ آپ لیں، کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کے مزے آپ لیں، غیر ملکی دورے آپ کریں، جب اس قسم کا بل پیش ہو پھر مشاورت کے لیے باہر کے علماء سے مشورہ کریں گے۔ بھائی باہر کے علماء کو وقت سے پہلے پوچھا ہوتا آپ نے۔ تو اسلامی قوتوں جو اس مذہبی جماعتیں ہیں، میں قبلہ قاری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، حافظ نصیر احمد نورانی صاحب بھی ابھی گفتگو کریں گے اس بار، کہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے اس بل کے خلاف یک جان ہو کے، یک آواز ہو کے میدان عمل میں آئیں۔ ہم یہ بے غیرتی، بے شرمی، ہم جنس پرستی کسی صورت بھی ملک پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بہت سارے اور بھی ٹیکنیکل جو فیلئر ہے ان پر بھی اگلے وقتوں میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً قبلہ قاری صاحب کے ساتھ اس پر بحث ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس بل کی مذمت کرتا ہوں، جن لوگوں نے پاس کیا ہے، جو اس میں شامل ہیں، جنہوں نے بنایا ہے، جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں، ان سبھی پارٹیوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر آپ مذہب کے نام پہ، جو مذہبی جماعتیں اقتدار میں ہیں، مذہب کے نام پہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، اندر جا کے حکومت کے اندر پھر مذہب کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ ان سے جو اقتدار والی پارٹیاں ہیں مذہبی پارٹیوں کے علاوہ، ان سے تو خیر کی امید نہیں ہے۔ قوم نے دیکھا جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ مذہب کی، دین کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا، پروفیسر ساجد میر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ باقی مذہبی جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ جن مذہبی جماعتوں نے اس بل کی مذمت کی ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت اہل حدیث ہے، JUI سین ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کی پوری قیادت وہ بھی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ آج یہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بل کو فوراً واپس لیا جائے، سینٹ سے اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے۔ اگر اس بل کو سینٹ سے بھی پاس کر دیا گیا تو قوم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی۔ جن لوگوں نے اس بل کو چیلنج کیا ہے، اور یہ مقبول صاحب نے کیا ہے، وفاقی شرعی عدالت میں شاید جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے اس کو چیلنج، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور تمام مذہبی قوتوں سے کہتے ہیں اٹھیں، پوری قوم کو آگاہی دیں اور قوم سے مطالبہ کریں، اس بل کے خلاف قوم کو میدان میں لائیں۔ جمعیت علماء پاکستان بھی یہ چاہتی ہے، ابھی چند دنوں کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس پہ غور و خوض ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، دونوں کی بڑی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے اس کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، لیکن ظاہر ہے بہت مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ حافظ صاحب نے کچھ جماعتوں کا نام لیا ہے، الحمدللہ آہستہ آہستہ قوم کا شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اندر کمیٹیوں میں آپس میں مل جل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے، یہ چھپ چھپ کے سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا یہ بات بڑی مزہ کا خیز ہے ویسے، کہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے، آپ سے چھپ کے کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ بات تو شاید آپ کے فالوور بھی نہیں مانیں گے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا آپ کو، اب تو چل گیا ہے نا۔ اب چاہیے تھا کہ آپ نعرہ مستانہ لگاتے اور اس اسمبلی پہ جس کو آپ 4 سال سے ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں، ٹھڈا مار کے اس کو باہر آ جاتے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، دین کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کے مزے اندر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے لوٹیں گے، اور اس پہ مشورہ باہر جو اسمبلی سے باہر علماء ہیں ان سے مل کے اس سے مشورہ کریں گے۔ لیکن الحمدللہ باہر جو جماعتیں ہیں ان میں سے جیسے حافظ صاحب نے کچھ نام لیے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، صراط مستقیم
اور ملی شرعی کونسل اور باقی بہت ساری تنظیمیں میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا موقف آ رہا ہے، لیکن ایک بات دل میں آتی ہے بار بار یہ دیکھ کے کہ اس مسئلے پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اس کے ساتھ 2-3 نام وہ جان کے دانستہ شاید وقت کی وجہ سے چھوڑ گئے، ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہے، اے این پی بھی ان کے ساتھ ہے، باپ والے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور باقی جو آزاد ممبر ہیں وہ بھی، یعنی بے دینی کے لیے یہ سب جماعتیں جتنی اکٹھی ہوئی ہیں، بے دینی کے کاموں پہ، شریعت مخالف کاموں پہ یہ سب اکٹھے ہیں۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ کاش یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ دین کے مخالف لوگوں کے خلاف بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے دین کا دفاع کریں، یہ بھی اکٹھے ہو جاتے کہیں۔ اگر یہ جماعتیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ آپ صاحب نے نام لیا ہے، صرف سنی تنظیمات اکٹھی ہو کے اگر میدان میں نکل آئیں تو اس طرح کا کوئی بل جو ہے جرت نہیں ہو سکتی ان سیاستدانوں کی، اس لیے کہ یہ بڑے بزدل ہیں۔ ان پہ جب ذرا تھوڑی سی آتی ہے تو یہ بھاگتے ہیں، ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ دینی کارکن تو یہاں ہی رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، جیلیں، پریشانیاں، قید کاٹتے ہیں، لیکن دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر یہ بزدل ہیں، بزدلوں کے مقابلے میں اگر دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کسی مسئلے کو منوانا چاہیں تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ کاش یہ اب بھی بڑا وقت ہے یہ اکٹھے ہو جائیں، کس لیے؟ تاکہ دین کا دفاع کیا جائے، شریعت کے نظام کا دفاع کیا جائے۔ اور اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے، مل کے آواز نہیں اٹھاتے، ایک دوسرے کی طاقت نہیں بنتے ایسے کاموں پہ بھی، تو پھر کل شاید ذمہ داروں میں ان کا نام بھی آئے کہ یہ بھی اس بل کے پاس کروانے یا اسے لاگو کروانے میں برابر کے شریک تھے۔ یہ جو کچھ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی۔ یہ تو بات آپ نے اور میں نے بارہا دفعہ علماء سے سنی کہ جب ایسا وقت آ جائے، برائی عام ہو جائے، تو اس میں وہ لوگ جو شریک ہوں اسے عام کرنے میں، اسے پھیلانے میں، وہ تو مرتے ہیں، اور ساتھ نیک لوگ بھی قابو آ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو فرمایا وہ خاموش رہے، وہ بولے نہیں، ان کی غیرت نہیں جاگی کہ وہ برائی کو روکے نکل کے باہر۔ تو دینی جماعتوں کو اس وقت اس پہ عمل کی ضرورت ہے کہ مل کے اکٹھے ہو کے میدان عمل میں نکل کے اس غیر شرعی کام کے خلاف متحد ہو کے میدان میں آئیں اور اس کا رستہ روک دیں۔ اور اگر پھر بھی حکمران، سیاستدان، سیاسی پارٹیاں باز نہیں آتی تو ان کو اٹھا کر پھینک دیں باہر گلی میں۔